پکی اطلاع دے رہا ہوں، میں خبر دے رہا ہوں، بریکنگ ہے بہت بڑی، کہ بہت سارے لوگ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، کبھی ملک سے باہر جاتے ہیں، کبھی اندر آتے ہیں، اور بالآخر فیملیز کو بھگا دیا ہے۔ ابھی مطلب ہے خفیہ رہنے دے چلیں کہ نام میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے خاندانوں کو بھی جانتا ہوں۔ کوئی بھی نہیں مانتا، تو جتنے چینلز ہیں، جتنے پروگرامز ہیں، کسی نے بھی اس کو نہیں کہا کہ 200 سیٹیں تک جائے گی، اور الٹا مذاق اڑا رہے تھے آپ اس وقت وہاں اڑا رہا، میں نے کہا کل آپ لوگ بے ہوش پڑے ہوں گے۔ کیا پھر ہم جو ہے فلسطین کے لیے حمایت کر سکیں گے؟ چھوڑ دیں ساری بمباری، سب کچھ بند کر دیں، جنگ بندی ختم نہ ہو جائے۔ ایک دفعہ خان نے کہہ دیا کہ کل 3 بجے کے بعد کسی بچے کو اگر آپ نے شہید کیا یا کسی بزرگ کو بے عزت کیا یا عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی، غزہ ہو یا کسی علاقے میں فلسطینیوں کو، تو پھر نتائج کے تم ذمہ دار ہوگے، بالکل پیریڈ۔ ان کا باپ بھی، اور ابھی جیسے ابھی نندر کے جب جہاز گرا تھا اور پاکستان نے گرائے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاسی لوگ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر حسین چودھری۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے جس سیاسی شخصیت کو دعوت دی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ان کا نام چودھری غلام حسین صاحب ہے، جو AIV نیوز کے سینئر اینکر پرسن اور سینئر اینالسٹ ہیں۔ ان سے ناظرین، انہوں نے جتنے بھی آج تک تجزیے کی ہیں، جو پیشن گوئی کی ہے، یا جو سیاسی صورتحال پہ جو ان کی نظر ہے، اور انہوں نے جو خبریں دی ہیں، یہ ان کو پتہ نہیں کو خبریں آتی کہاں سے ہیں، لیکن ان کی جو خبریں ہوتی ہیں بالکل درست ہوتی ہیں، وہ پوری دنیا میں چھا جاتی ہیں۔ ان کا ایک جو خبر ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ آج تک اس کو کوئی ادارہ، کوئی حکومت کا نمائندہ اس کو اس تردید نہیں کر سکا۔ تو ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت کی ہے۔ چودھری غلام صاحب کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ اور میرا ساتھ دینے کے لیے عائشہ حسین چودھری بیٹھی ہیں میرے ساتھ، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں خدیجہ نوید۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا آغاز چودھری غلام حسین صاحب سے یہ سوال سے کریں گے کہ آپ کی جتنی بھی خبریں آج تک آپ نے دی ہیں وہ بالکل درست ثابت ہوئی ہیں، پوری دنیا میں چھا جاتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کا کون سا سورس ہے؟ کس طرح آپ کو پتہ چلتا ہے جو کوئی حکومت کا حکومتی نمائندہ یا کوئی ادارہ اس کی تردید نہیں کرتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی لوگ نیوز کو مبارک ہو کہ ٹک ٹاک پر آج ان کے جو لائکس والے ہیں وہ انہوں نے 1,00,000 کا فگر کراس کر لیا۔ جی بالکل۔ اور ماشاءاللہ دوسری جگہ پر بھی لاکھوں میں آ گئے ہیں لوگ، اور بہت پذیرائی ہو رہی ہے، اور ہمیں لوگ سفارشیں کرتے ہیں جی وہ سیاسی لوگ والوں کو کہیں ہمیں پروگرام میں بلائیں۔ تو یہ تو آپ کو بہت مبارک، عمر صاحب اور عائشہ اور خدیجہ اور بلاول اور بلال صاحب اور محمود صاحب اور امال صاحب، تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالے۔ آمین۔ باقی رہ گیا، خبریں کسی کی بھی درست ہو سکتی ہیں، کسی کی بھی غلط ہو سکتی، لیکن اگر آپ خواہشات کے گھوڑے دوڑائیں گے تو پھر وہ کبھی پوری ہو جائیں گی اور کبھی نہیں ہوں گی۔ تو آپ نے جو کیا، تو اس پہ کوشش یہ ہے کہ کوئی خبر دینے سے پہلے کاؤنٹر چیک ضرور کریں۔ انڈیپینڈنٹ کنفرمیشن بڑی ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر آپ فالو نہیں کریں گے ڈیولپمنٹس کو کہ خبر اس وقت کون سی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، اس وقت بڑی خبر ایک ہی ہے کہ آیا عمران خان جو PTI کے سربراہ ہیں اور 1 سال اور 5-6 دن اوپر ہو گئے ہیں، 10 دن ہونے والے ہیں، وہ جیل کے اندر ہے۔ وہ پاکستان کے سب سے طاقتور مقبول لیڈر ہیں، وہ باہر کس وقت آئیں گے؟ نمبر 1۔ PTI کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کا کیا ہوگا؟ 2۔ اور جن لوگوں نے چوری کیا ہے، ڈاکہ مارا ہے اور براجمان ہو گئے ہیں اقتدار کے ایوانوں میں اور انٹ شنٹ حرکتیں کر رہے ہیں اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے، اور عوام کی 2 وقت روٹی چھوڑ کے 1 وقت بھی پوری نہیں ہو رہی، تو پورا ان کا کیا ہونا ہے؟ ان کا تو بجلی کا بل ہی ان کو لے۔ تو یہ صورتحال جو ہے لوگ ان پر بات کرنا چاہتے ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ابھی حال ہی میں بتایا ہے کہ یہ چیپٹر جو ہے کلوز ہونے والا ہے، اور آپ کے سیاسی لوگ میں بھی بات کی ہے، ARY پر ہی کی ہے، تو اب پوری دنیا سے نہیں تو چوہدری صاحب، جو آپ نے ہمارے چینل کو اتنی بڑی بریکنگ نیوز دی تھی اور جس کے ماشاءاللہ سے سیاسی لوگ پہ ملینز کے ویوز ہو چکے ہیں، تو یہ اس طرح کی کوئی اور خبر دیں نا ہمیں، کوئی اور جس کی حکومت بھی نہ تردید کر سکے اور نہ کوئی ادارہ کر سکے۔ بہرحال اللہ خیر رکھے۔ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتا دیں، ساری دنیا سے پوچھیں، اور اپنے سیاسی لوگ کے جو لوگ دیکھتے ہیں، جو ناظرین ہیں، جو ناقدین ہیں ایون،
یا اپریسیشن کرنے والے بھی. آپ مجھے بتا دیں کہ جب ہم ARY پر الیکشن ٹرانسمیشن کر رہے تھے, جی جی, یعنی 5 فروری سے لے کے 8 فروری کی رات, 9 فروری, 10 فروری, 11-12 بجے 12 تاریخ تک, وہ الیکشن سے 2 دن پہلے جب انہوں نے رائے مانگی کہ کون سمجھتا ہے کہ کون سی پارٹی کتنی سیٹیں لے گی, تو چودھری غلام حسین کے پاس کون سی گدڑ سنگھی تھی یا کون سی کیلکولیشن کا معیار ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ 200 سیٹیں لے گی PTI اور اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا, اور عمران خان کی طاقتور ویو ہے, سیاسی لہر ہے مقبولیت کی, کین ناٹ بی کاؤنٹرڈ بائی دیم. یہ اس کو کچلنے میں لگے رہے ہیں, اس سے کام بنانے ہیں, اور لوگ جو ہیں ان سے اب بدلہ لیں گے اور ان کے خلاف ووٹ دیں گے, اور 50 سے 80% ووٹر جو ہے PTI کو ووٹ دے گا. وہ سارے جو ہے بے ہوش ہو گئے, مطلب ہے وہ نہیں جی 30 35 40 70, بس 70 تو ہوتے. میرا جہاں تک خیال ہے چودھری غلام حسین صاحب, صرف آپ نے یہ کہا تھا کہ 200 سیٹیں جیتے گی اگر دھاندلی نہ ہوئی. دھاندلی تو انہوں نے جتنا زور لگا سکتے تھے لگایا, اس کے بعد بھی جو انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں, جو فارم چینج کیے گئے ہیں, 45 ہو گیا, 46 ہو گیا, تو اس کے باوجود جو سیٹیں یہ جیت چکے ہیں ایک پاکستان تحریک انصاف کی, تو یہ تو واقعی ہے کوئی بھی نہیں مانتا. تو جتنے چینلز ہیں, جتنے پروگرامز ہیں, کسی نے بھی یہ اس کو نہیں کہا کہ 200 سیٹیں تک جائے گی, اور الٹا مذاق اڑا رہے تھے اس وقت وہاں اڑا رہا. میں نے کہا کل آپ لوگ بے ہوش پڑے ہوں گے, جب رزلٹ آئیں گے تو اب سارے جو ابھی مذاق کر رہے ہو نا, تو آپ بے ہوش ہو جاؤ گے, تاڑے ہوش گم ہو جائیں گے. لوگوں نے اللہ نے پوری کر دی. تو اب آپ نے کہا کہ بھئی وہ بلاول حسین جب اینکر تھے تو آپ نے بریکنگ دیا, تو ہم کر رہے ہیں تو ہمیں ہمارا بھی رائٹ ہے, تو بریکنگ لے لیں کہ ملک میں کس وجہ سے یہ عمران خان کا خوف ہے, PTI کی آمد ہے, یا کوئی اسمبلی ٹوٹ رہی ہے, یا حکومت ٹوٹ رہی ہے, یا واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان دس کنٹری, کہ بڑے بڑے اہم عہدوں پر موجود لوگوں کے گھر والے, ان کی فیملی, ان کے بچے, ان کی بیویاں, ان کی بچیاں, ان کے والدین, جو لواحقین ہیں وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. کم از کم 2 بڑے عہدوں پر قائم بندے بیٹھے ہوئے جو ہیں, انہوں نے اپنے خاندان ملک سے باہر بھگا دیا ہے. یہ لفظ بھگا دیا اگر بڑا بھی ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس لمحے یورپ اور امریکہ میں بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے بڑے لوگوں کے بڑے خاندان جو ہیں, وجہ کیا ہے اس کو ہم اگلی کسی نشست میں کریں گے. اس وقت یہ ہے کہ عمران کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. تو لیکن چودھری غلام صاحب جو آپ نے بات کی ہے یہ بہت بڑی, واقعی بہت بڑی خبر ہے, اور یہ ہمیں امید ہے کہ یہ بالکل سچ ہوگی. لیکن اس طرح تو پاکستان کی بدنامی پوری دنیا میں نہیں ہوگی کہ پاکستان کو جو سرمایہ دار ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے, وہ اتنے سالوں سے لوٹ لیں, وہ یہاں سے سب کچھ اکھاڑ کے اور نکل جائیں گے یہاں سے. ان کو نہیں, سرمایہ دار نہیں ہے, یہ بڑے عہدوں پر لوگ بیٹھے ہیں. جو سیاست میں ہے وہ سرمایہ دار ہی ہے نا. ابھی مطلب ہے خفیہ رہنے دے چلیں کہ نام میں ان کے نام بھی جانتا ہوں, ان کے خاندانوں کو بھی جانتا ہوں, اور یہ پکی اطلاع دے رہا ہوں, میں خبر دے رہا ہوں, بریکنگ ہے بہت بڑی, کہ بہت سارے لوگ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. کبھی ملک سے باہر جاتے ہیں, کبھی اندر آتے ہیں, اور بالآخر فیملیز کو بھگا دیا ہے. ان کو کیا خوف ہے, یا پھر کوئی اندر خفیہ طے ہو گئی ہوئی ہے ٹائم فریم کہ 10 دن بعد, 2 ہفتے بعد, 1 ہفتے بعد فلاں چیزیں ہونی ہیں, تو وہ پیش بندی کے طور پر بھاگ رہے ہیں. تو یہ جو بڑے بڑے لوگ بھاگ رہے ہیں, اور وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں شبہ ہے بلکہ یقین ہے کہ وہ عمران خان اور PTI کے مخالف کیمپ میں تھے. تو آپ پتہ کریں, سیاسی لوگ نیوز چینل اتنا بڑا آپ کا اللہ نے بنا دیا ہے کہ کیوں لوگ بھاگ رہے ہیں, اور عمران خان کا خوف ہے, اس کا مطلب وہ اقتدار میں آنے والے ہیں اور ان کے پلے کچھ نہیں رہ گیا. تو جو ہم کہتے رہے ہیں اور آپ بھی کہتے رہے ہیں اور سارے لوگ سنتے رہے کہ دس از اے نیو ورلڈ, پاکستانی قوم نے صورتحال تبدیل کر دی. جی کافی ہے آپ کے لیے. جی آج کے لیے کافی میرے. جی چودھری صاحب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے انقلاب آیا ہے, آپ پاکستان کی سچویشن کو اس کے برابر سمجھتے ہیں, یا پاکستان میں لوگوں نے ووٹ ڈال کے اپنا جو مینڈیٹ پہلے ہی PTI کے نام کر دیا تھا وہ اس سے زیادہ اچھی سچویشن میں ہے, یا ابھی ہم نے بھی بنگلہ دیش والے حال میں پہنچنا ہے, یا 9 مئی کو آپ اس کے ساتھ لنک کریں گے,
یا نہیں کریں گے، یا آپ اس کو ٹوٹلی انٹائرلی ڈفرینٹ سچویشن سمجھتے ہیں بنگلہ دیش کی یا پاکستان کی؟ دیکھیں صورتحال ایک طرح کی اس لیے کہ یہ ہمارا حصہ تھا کل تک، بنگلہ دیش جو بن گیا ہے، اور انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ سارے برما، یہ نیپال، یہ افغانستان، یہ سارے لوگ جو ہے نا ایک ہی طرح کے، تھوڑے تھوڑے فرق سے غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، ناانصافی کا دورہ ہے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، عام آدمی کی کوئی پرسانیہ حال نہیں ہے، ڈگریز کا فرق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ نوٹ فرما لیں اور ناظرین بھی، کہ کوئی دو سچویشن ایک جیسی نہیں ہوتی، نو ٹو سچویشنز آر الائک۔ یعنی اب پاکستان میں 8 فروری کو لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے، پاکستان کے لوگوں نے اور عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی نے فتح حاصل کر لی ہوئی ہے، اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں یہ ہوا کہ انہوں نے دھاندلی کی اور دونس دھاندلی سے بیٹھے رہے، لوگ ایک وجہ سے باہر نکلے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کا جنازہ نکال دیا سیاسی طور پر، کہ وہ نہ ملک سے بھاگنے کی پوزیشن میں رہے۔ آپ نے سوچے نا ذرا کہ ایک ان کی جو آرمی چیف تھا، جو ابھی تھوڑے دنوں پہلے بنایا، جی قمر نام جو ہے، ان کو اس نے فون کیا یا اطلاع دی، انہوں نے کہا جی 45 منٹ آپ کے پاس ہے محترمہ، آپ نے جانا ہے ملک سے تو ہیلی کاپٹر تیار ہے، آپ چلی جائیں، ورنہ آپ کی زندگی اور آپ کے معاملات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو وہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہی۔ اب ان کو کوئی پھرتے امیر خار کوئی پوچھتا نہیں، تو اب کوئی ملک ان کو سہارا نہیں، اب انڈیا سے ہی واپس جانی چاہیے، کیونکہ انڈیا بھی نہیں چاہتا کہ بنگالی جو ہے، اتنی قوم جو ہے ان کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ تو کہنے کا مطلب ہے ہماری فتح جو ہے وہ ڈیلیڈ ہے، جو لیٹر آن رزلٹ نہیں ہوتا ایگزام میں، جی وہ 8 فروری کا رزلٹ ابھی ڈکلیئر ہونا ہے، آپ فتح حاصل کر چکے ہیں۔ وہاں صورتحال لوگوں نے اپنے خون سے قربانی دی، پاکستان میں بھی 2.5 سال لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن ڈفرینٹ شکل میں، 10-15 ہزار بندہ جیلوں میں، بہت سارے بندے شہید ہو گئے ہیں، بہت سارے بندے لاپتہ ہیں، بہت سارے بندے جیلوں میں، اور ان کا لیڈر جو ہے 200 سے بڑے زیادہ مقدموں میں اندر ہے، کوئی پسند کرے یا نہ کرے، ہی از دی موسٹ پاپولر اینڈ پاورفل لیڈر ان پاکستان، ہز نیم از عمران خان۔ لیکن جیسا ہم نے دیکھا ہے کہ 200 مقدموں میں بھی جو صرف 2 مقدموں میں ان کو پھنسایا ہوا ابھی تک، تو مطلب یہ بھی تو ایک بہت بڑی ناکامی ہے نا، یہ پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہے ایک طرح سے، کہ مطلب 200 مقدمے ایک جو بندے پہ ہوں اور مختلف شہروں میں اور مختلف صوبوں میں ہوں، اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو صرف 2 ایسے مقدمے رہ گئے ہیں جن کی وجہ سے ابھی تک ان کو اندر رکھا ہوا ہے، یا ان کو ان سے اتنا خوف کھایا ہوا ہے کہ ان کو نکالنے کی وہ زحمت بھی نہیں کر رہے۔ میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی جو عمر صاحب نے چوہے صاحب بات کی ہے، میں اس سے بھی جاننا چاہتی ہوں پھر سے ایک ریکال کے طور پہ کہ پلان کیا تھا یہ جو پورا 200 سیٹوں کے جو آپ نے بھی پیشن گوئی کی تھی، اس کے اوپر انہوں نے سارا قبضہ کر لیا، حکومت بنا لی، سارا گڑجوڑ کر لیا، مطلب اپوزیشنس کو ساتھ میں لا لیا ساری پارٹیوں کا۔ کیا چاہتے تھے کہ عمران خان این آر او لے کے نکل جائے ملک سے، اس کو اتنا خوفزدہ کر دے، اسے جیلیں نہیں کاٹی جائیں گی؟ کیا ان کی پلاننگ کیا تھی جس کے اگینسٹ ہی سب کچھ ہو رہا ہے اور ہو جائے گا انشاءاللہ؟ ان کو صرف اپنی پلاننگ کا پتہ تھا، اور ان کا خیال تھا کہ ہم نے لوگوں کو ڈرا دیا ہے، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ اپنے حلقے میں نہیں جا سکیں گے، ان کا نشان تک تو ہے نہیں ہے، ان کا سب کچھ تباہ کر دیا۔ ان کے ارادے میں پی ٹی آئی اور عمران خان کو ملیا میٹ کرنا اور ختم کرنا تھا۔ ابھی بھی کئی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جی، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اور وہ خان کا میں کہتا ہوں اللہ پر ایمان ہے، وہ شاہ محمود کا وکیل ہے ملک تیمور، تو شاہ محمود اس کو کہا یار تم کھڑے ہو جاؤ جا کے الیکشن میں، اس دفعہ تمہارا تھوڑا بہت نام آ جائے گا، اگلی دفعہ جیت جاؤ گے۔ وہ خان کوئی کسی سے اور بات کر رہے تھے یا کوئی پڑھ رہے تھے یا کیا، انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو شاہ محمود، اس کو کیا کہہ رہے ہو، چھوڑو ملک تیمور جاؤ، تمہارے نزدیک کوئی نہیں آئے گا ووٹوں میں، اور پوری پاکستان جو ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو ووٹ دے گی، گو اینڈ فائٹ ٹو ون۔ اور ایسے ہی ہوا، اور وہی ہوا۔ یا آپ کے والد یعنی مطلب ہے چودھری صاحب جو تھے
وہ یہ بیان دے رہے تھے یا کوئی اور نہیں دے رہا، مانتا ہی کوئی نہیں تھا۔ جی جیسا عائشہ حسین چودھری نے ایک سوال کرنا ہے آپ سے، جی آئیے۔ ایک دو 10 کرے ہو تو 20 کر سکتی۔ السلام علیکم سر۔ سر سب سے پہلے تو میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح اب بہت قریب ہماری جو ہے فتح جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ بہت قریب ہے، کیونکہ جو بھی پی ٹی آئی سے ہیں یا پھر ان کا بہت گہرا تعلق بنتا ہے یا پھر ان کی حمایت جو ہے حاصل ہے، تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کل تک کیا ابھی جو ہے خبر آ جائے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ رہا ہو گئے اور اس طرح جو ہے دوبارہ سے اسمبلی اور الیکشن ہو جائے۔ تو اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو کیا نواز شریف صاحب اور یہ سب جو ہے یہ لپیٹ لپوٹ کے جا رہے ہیں باہر، یا پھر وہ بھی اسی طرح مقابلہ کریں گے یا جیل جائیں گے یا پھر وہ سختیاں برداشت کریں گے؟ اس بارے میں آپ کا کیا یہ تو آپ ان سے پوچھیں نا، مجھے اس میں کیا یعنی ملوث کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کیا سختیاں برداشت کرنی، انہوں نے لوٹ مار کرنی ہے، وہ کر رہے ہیں، وہ اور کوئی طریقے ڈھونڈ لیں گے۔ پہلے یہ حشر کر دیا، ہم تو یہی رونا رو رہے ہیں نا، لیکن ان کے کوئی نہ کوئی تو ہوں گے، اور سیاست تو پھر لوگ کرتے ہی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بے سارا کچھ عمران خان جب عارف الوی صاحب صدر تھے، اور آپ کو پتہ میں ڈاکٹر عارف الوی کو ایک بہت محب وطن اور بڑا دیانتدار اور بہت شریف النفس انسان سمجھتا ہوں، اللہ ان کو لمبی عمر دے، اچھی صحت دے، اور وہ واحد بندہ ہے کہ صدر کے عہدے سے جا کے تو انہوں نے ڈینٹسٹ کا جو کاروبار ہے اپنے ڈاکٹر کے طور پر وہ ڈینٹسٹری شروع کر دی، یعنی وہ کر کے کھا رہا ہے۔ یہ بات ہے پہلی جی بڑی بات ہے۔ تو دوسری یہ بات ہے، انہوں نے مجھے کہا تھا بہت پہلے جب وہ صدر تھے کہ چودھری صاحب یہ فرمائیں کہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی اوپر ہی جا رہی ہے تو یہ کب کیسے ہوگی، نیچے کب آئے گی؟ میں نے کہا جب یہ وزیر اعظم بن جائیں گے، کیونکہ جب وزیر اعظم اب وہ جب تک نہیں بنتے لوگوں نے ان کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، بلکہ جوڑتے جانا ہے اور زیادہ۔ جب وہ بن جائیں گے پھر ان کو پرفارم کرنا ہے، پھر ان کو بہتر گورنمنٹ دینی ہے، پھر ملک کو آگے لے کے جانا ہے، تو پھر مشکل ہوتی ہے۔ اگر وہ انہوں نے پلان بنا لیا اور اچھی ٹیم لے کے اچھے پلان لے کے آ جاتے ہیں تو پھر وہ اگلے 10-15 سال اگر ان کی زندگی نے ان کے ساتھ وفا کی تو جیسا پھر اگر ہم دیکھتے ہیں جیسا یہ اب سابقہ حکومت جو عمران خان صاحب کی رہی ہے اس میں عثمان بزدار صاحب نے جس طرح بہت نقصان پہنچایا بھی ہے اور کوئی اتنا ہاتھ بھلا بھی نہیں کیا، نہ پی ٹی آئی کا کیا ہے، نہ حکومت کا کیا ہے، اور نہ ہی جو ہے اس ملک کا کیا ہے، تو ابھی بھی کیا وہ اس طرح کے کوئی سہارے اور لے کے وہ چلیں گے کہ جی یہ وسیم اکرم پلس ہو گئے ہیں یا پھر اس طرح ہو گئے ہیں یا اس طرح ہو گئے، یا پھر اب وہ اتنا ان کو شعور آ گیا ہوا ہے کہ کون سا بندہ جو ہے وہ واقعی میں صحیح کام کرے گا اور کون سا نہیں کرے گا؟ نہیں، یہ سارے اعتراضات جو ہے نا، جب وہ وزیر اعظم تھی تو اللہ کے فضل سے ان کو میں ان کے منہ پر کہتا رہا۔ اب جب وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور بدترین اپنے دور سے گزرے ہیں، اس وقت میں کسی کے کہنے پر یا آپ کے سوال کے نتیجے میں بھی وہ میں نے ان پر کوئی حملے نہیں کرنے، نہ تنقید کرنی ہے۔ جب وہ حکومت بنائیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنے معیارات ٹھیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور اچھے لوگوں کو سامنے لاتے ہیں کہ نہیں لاتے۔ انہی کے ساتھ ہے شاہ محمود قریشی، کبھی نہیں کسی نے دہلے کی کرپشن کا اس پر الزام نہیں لگایا، اور ویسے بھی کمپیٹنٹ، اور بھی بے شمار لوگ ہیں۔ اچھا جی صاحب، اس چیز کا جواب دیں کہ اگر ہم بات کریں کہ پاکستان میں آج تک جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں، جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں، جتنے بھی دھرنے ہوئے ہیں، وہ ٹی ایل پی کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، جماعت اسلامی کا ہو، پاکستان تحریک انصاف کا ہو، یا تحریک قادری پارٹی کا ہو، یا کوئی بھی ایسی جماعت ہو جنہوں نے دھرنے دیے ہیں یا پاکستان کو بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا کوئی بھی ایسی صورتحال سامنے آئی ہے، تو حکومت نے کبھی بھی مطالبات نہیں مانے جس طریقے سے وہ منوانا چاہتے تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کیسی جیت ہے، یا یہ کیسی عوام ہے، یا کیسا یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک نعرہ ہے کہ جو پوری پاکستان کو ایک پیج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور پوری پاکستان کی عوام جو ہے نا عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے؟ اس کی آپ بنیادی وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں، ساری قوم اس لیے اب تو یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے، اور کیونکہ خان ڈٹا ہوا ہے، اس نے مطلب ہے اپنی کمزوری نہیں دکھائی، تو قوم بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی۔ اور اب آپ یہ یعنی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ قوم کٹھی ہو گئی ہے تو یہ ان کا نتیجہ کیوں نہیں مل رہا؟ ابھی تک تو نہیں نکل رہا۔ اللہ تعالیٰ نے نتائج، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر قادر ہے، کوئی ہیومن بینگ جو ہے نا وہ نہیں کہہ سکتا کہ اگلے لمحے اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، صرف اللہ پاک۔ میں نے جیسے ابھی کہا کہ جو میں 200 سیٹیں مجھے کس نے بتایا ہے؟ جی، مخالف تو ان کو 20 سیٹیں نہیں دے رہے تھے،
جو حکومتوں میں بیٹھے تھے. تو اللہ کی فضل سے ہوتا ہے. جی خدیجہ نوید. جو چوہے صاحب یہ جو بول رہے ہیں ڈیل ہوگی بڑا نیگیٹو سا امپیکٹ ڈال رہے ہیں. تو اتنی اگر ڈیل ہونی ہوتی تو 1 سال سے وہ اندر تھوڑی رہتے جیل میں. تو ڈیل تو لفظ ہی غلط ہے, اس میں بالکل ہی غلط بات. ادھر کو جا کے کھاد کی دکان سے آپ نے کھاد لے کے کھیتوں میں کو لگانی تھی ہے, یا ادھر بینگن لا کے ادھر پکوڑے تل لیتے. جی نو میں یہ پوچھنا دیر چاہ رہی نو ہوں. سچ تھنگ ایز ڈیل. واٹ از تو اٹ؟ اور ہم نے جو کہا ہے آپ کے ہی شو میں کہا ہے سیاسی لوگ کے جی اوپر کہ عمران خان کے تمام مطالبے جو بڑے ہیں 4 وہ تسلیم ہو گئے ہیں. وہاں ڈیل کہاں سے آ گئی؟ They have submitted to his demands. They have accepted his demands. They have considered his یعنی کہ آپ میرے ووٹوں کو چورا گیا ہے, چوری کی گئی ہے, واپس کرو. آپ یعنی ناجائز انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں, بند کرو. لوگوں کو چھوڑو اور آئین اور قانون کے تحت ملک چلاؤ, اور ریاستی ادارے اپنا کام کریں. دیکھیں جی 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں پاکستان کے لیے. پاکستان کے عوام اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہوں, اور فوج جو ہے ملک کے دفاع کرے انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی. اینڈ وی آر فار آرمی, وی آر فار پاکستان. اینڈ پی ٹی آئی از آلسو اے محب وطن پارٹی. اور یہ بھی لوگوں کو نہیں پتہ کہ اسٹیبلشمنٹ سارے ملک کے زیادہ تر ووٹر جو ہے نا, جو انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. آپ بھی عسکری میں رہتی ہیں, آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. جانتی ہوں. اچھا جیسا اگر مطالبات کی بات مانی جائے یا دیکھا جائے اس کو, تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف اس ٹائم نیگیٹو پروپیگنڈا سٹارٹ ہوا ہے. پوری سوشل میڈیا کمپین چلائی جا رہی ہیں, یا ادارے چلا رہے ہیں, یا حکومتیں چلا رہی ہیں, ان کے نمائندے چلا رہے ہیں, کہ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی سچائی تو ہے نا, کہ وہ اس ڈٹائی کے ساتھ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ معافی مانگنے پہ آ گئے ہیں, وہ گھٹنے انہوں نے ٹیک دیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہے. نہیں, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو وہ نیگیٹو پھیلا رہے ہیں چیز, وہ عمران خان صاحب جو ہے معافی مانگ رہے ہیں یا گھٹنوں پہ آ گئے ہیں یا ان سے جیلیں برداشت نہیں ہو رہی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز درمیان میں چل رہی ہے ان کے. آپ بات جو غلط ہے ان کی, ان کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں پازیٹیولی, لیکن وہ کر نہیں رہے. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی معاملہ ان کو اب خوف ہو گیا کہ عمران خان جو ہے باہر آنے والا ہے اور پی ٹی آئی جیتنے والی ہے, اور وہ کہتی ہے وہ لیٹ کے وہ سرنڈر کر دے اور جا تعریف میں. جی عائشہ آخری سوال کریں آپ. جی سر, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں سر کہ جس طرح اتنا انٹرنیشنل لیول پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو مطلب جس طرح پاکستان میں تو جس طرح بہت ہی زیادہ برا حال ہو رہا ہے, اور عوام جو ہے وہ پس رہے ہیں مہنگائی سے بھی, اور حکومت کی طرف سے بھی کوئی ریلیف نہیں مل رہا, اور کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا جو پازیٹیو دیکھیں ہم لوگ, یا پھر ہمیں کو بڑا کوئی سراہیں کہ جی یہ کام ہو گیا ہے, اس حکومت نے کر دیا ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کچھ اور کوئی اور کرتا. تو اگر عمران خان صاحب چھوٹ جاتے ہیں, حکومتیں انشاءاللہ ودن 2 months جو ہے چینج ہو جاتی ہیں, بالکل سینیریو جو ہے چینج ہو جائے گا, تو کیا پھر ہم جو ہے فلسطین کے لیے حمایت کر سکیں گے؟ چھوڑ دیں ساری بمباری, سب کچھ بند کر دیں, جنگ بندی ختم ہو جائے اور اس طرح جو ایک سکون آ جائے, تو کیا ایسا ممکن ہو سکے گا؟ اگر اسرائیل کو یہ پتہ چل جائے نا کہ پاکستان عمران خان کی قیادت میں ایک ایسی گورنمنٹ بن گئی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے وہ کرنا, اور ایک دفعہ خان نے کہہ دیا کہ کل 3 بجے کے بعد کسی بچے کو اگر آپ نے شہید کیا یا کسی بزرگ کو بے عزت کیا یا عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی, غزہ ہو یا کسی علاقے میں فلسطینیوں کو, تو پھر نتائج کے تم ذمہ دار ہو گئے. بالکل پیریڈ. ان کا باپ بھی, اور ابھی جیسے ابھی نندر کے جب جہاز گرا تھا اور پاکستان نے گرائے تھے, ابھی تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلمان کس چیز کے 40,000 سے زیادہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں, اور ہم پر جون ہی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. کیا ہم نے کیا ہے؟ ایون ایران بھی بے بس ہے, پے در پے وہ شہادتیں جو ہے جولی ڈال رہا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے جب آپ کی طاقت کا اگلے کو پتہ ہو تو پھر ان کو پتہ ہو. یعنی جیسے میں ابھی کہتا ہوں آخری بات, ابھی نندن کا جب جہاز گرا, ہندوستان کے جہاز گرے, اس کے بعد کتنی دفعہ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیے. اس وقت کون وزیر اعظم تھا؟ عمران خان. ان کو بتایا جی وہ اندر آ رہا ہے انڈیا, تو پھر ان کا حکم دیں, ان کا
گراؤ. کئیوں سے انہوں نے مشورہ ہی نہیں کیا تھا. پھر جب وہ گر گئے، میں تو اس جگہ بھی گیا تھا جہاں اس کا جی جی وہ پائلٹ پکڑا گیا تھا، ابھینندن. جی جی تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد مجھے بتا دیں کبھی آئے ہیں انڈین جہاز؟ نہیں آئے. جب 84 میں پاکستان ایٹمی قوت بن گیا، اس کے بعد آج تک کسی نے پاکستان پر حملہ کیا؟ نہیں. سب کو پتہ. چوہدری صاحب اس چیز کے لیے فوج اور سولینز کو ایک جگہ پہ ہونا ضروری ہے، لازمی ہے. اگر آپ کی اور وہاں پہ کمپرومائز ڈیسیژن انٹرنیشنلی پریشر کے ساتھ نہیں ہوں گے. امریکہ کہاں، اگر ہم بولے تو امریکہ ہمیں کیا کہے گا؟ کوئی کچھ نہیں کہتا. خوف آپ کے اندر ہوتے ہیں، ان کے اوپر قابو ڈالیں. یہی تو کہتا ہے عمران خان کہ اگر اللہ کا خوف ہے کسی دل میں، پھر کسی اور کا خوف نہیں ہو جاتا. کیا ہے، مر ہی جاؤں گا نا تو سو واٹ. تو بات یہ ہے، آپ ایک ایٹمی قوت ہے اور اس کا آپ کو فائدہ اٹھانا ہے. اسلحہ استعمال کرنا ضروری نہیں ہوتا. تو سر مطلب یہ آپ کہتے ہیں یا کہ وہ جس طرح IMF یا ہم جی قرض دار ہیں، ہمارے ملک میں انہیں قرض دینا ہے، یہ کرنا ہے، تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی جب آپ کے اندر جو ہے وہ قوت ہو. قوت ہوگی تو IMF کا قرض بھی اتر جائے گا. پاکستانی جو ہے نا، آپ کو شاید روز بتاتا ہوں لیکن سمجھ نہیں لگتی، صرف پاکستانی امریکہ میں جو ہے نا 2000 ڈاکٹر ہیں جن کے پاس $1 بلین سے زیادہ ان کے اپنے پاس ہے. آپ $1 بلین کے لیے روتے پھر رہے ہو. وہ ان کو یقین ہو جائے کہ یہاں گورنمنٹ ہے جو دیانتدار ہے، جو ملک کے ساتھ مخلص ہے، محب وطن ہے، غریبوں کی بھلائی چاہتی ہے، اور پیسے ہمارے لوٹ کے نہیں کھا جائیں گے جیسے کہ پاکستانی کے ساتھ یہاں ہوتا ہے. کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا جی بالکل. محلے والا ان کو فراڈ کر جاتا ہے، وہ روتے رہتے ہیں. یہ بات وہ سارا پاکستانی کر سکتے ہیں، وہ کرنا بھی چاہتے ہیں. 20 30 50 بلین ڈالر وہ دے سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں پاکستان. یہاں کوئی آپ بندے کو، یہاں تو کوئی یہاں محفوظ نہیں. لوگ تو بستے باندھ کے 5 لاکھ جو جس کے پاس ہے وہ بھی، اور جو 15 لاکھ مہینے کا کما رہا ہے وہ بھی بھاگ رہے ہیں یہاں سے. ایسے ہی. ہاں، میں نے وہ کاروباری بندوں کا نہیں کہا جو جن نے خاندان بگا دیے ہیں، وہ اہم عہدیدار ہے. بالکل. نہیں شاید غلام صاحب، ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. آج کے پروگرام میں آپ کی جو آمد ہے اور آپ سے جو سوال کیے ہیں اور جو آپ نے جو جواب دیے ہیں، یہ ناظرین بھی سننا چاہ رہے تھے، اور جو عوام خاص طور پہ جاننا چاہ رہی تھی کہ ان کے محبوب لیڈر عمران خان صاحب کب رہا ہو رہے ہیں، ان کے مطالبات کب مانے جا رہے ہیں، اور جو یہ حکومتی عہدیدار اور یہ نمائندے جو ہیں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کے خلاف یہ ختم ہونا چاہیے. اور آپ کے جو سوالوں سے ہم کافی مطمئن ہوئے ہیں. امید ہے کہ ہمارے ناظرین جوابوں سے یا سوالوں سے؟ تو اپنے سوالوں سے اور آپ کے جوابوں سے ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو عوام ہے اور ہمارے ناظرین ہیں جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی مطمئن ہوں گے. ناظرین، آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. مجھے عائشہ اور خدیجہ اور چودھری غلام صاحب کا آپ کا ایک بار پھر پروگرام میں آنے کا شکریہ. اللہ حافظ.